جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اونچی آواز میں سے پڑھ دیں تاکہ یہ آج صبح ہمارے ساتھ اور پھر ہمارے اندر رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں ایک پوشیدہ ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ، عوام النساء کے حوالے سے پوشیدہ کام کرنے والا ایک ہاتھ۔ صبح ایک سوال کے ساتھ میں آپ کو ساتھ لیے ہوئے خدا کے کلام کے اس عظیم حصے میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اور چرچ کے تمام خدمت گزاروں کی طرف سے، اپنے جونیئر چرچ کی طرف سے اور اپنی ٹیچرز کی جانب سے آپ سب کو عید قیامت المسیح کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ قادر خدا ایسی کئی خوشیاں آپ کو ہمیشہ بخشے اور آپ اسی طرح سے کلیسیائی طور پر اکٹھے ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ ایک پوشیدہ ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو کبھی زندگی میں اس ہاتھ کا تجربہ ہوا ہے؟ آج کی صبح میں سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو خدا کے اس پوشیدہ ہاتھ کا، غیر مرئی ہاتھ کا اس زندگی میں کبھی تجربہ ہوا ہے؟ کہ میں نے اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بائبل کا خدا پوشیدگی کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے کام کرتا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے؟ اور ہم میں سے کتنے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے پوشیدگی کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری اور پھر جاری اور پھر جاری رکھے گا؟ آئیے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کو شو کریں۔ پریز گاڈ۔ آئیے ایک سٹیپ آگے بڑھیں۔ 3 چیزوں کو مہربانی سے آج آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز ہے ارتھ کوئک، دوسری چیز ہے ڈارکنس، اور پھر تیسری چیز ہے سائلنس۔ مہربانی سے ان تینوں چیزوں کو آج کی اس صبح میں اپنے ساتھ رکھیں، اور ان تینوں چیزوں کو لیے ہوئے ذرا ان خواتین پر غور کریں جو بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی قبر کی طرف رواں دواں ہیں۔ یقینی طور پر ان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ محبت کی یہ تعریف ہے کہ محبت سونے نہیں دیتی۔ پیار کرنے والوں کو نیند کہاں آتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جن حالات میں سے گزرا ہے، ان خواتین نے صلیب کے نیچے رہ کر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے جمعے کی دوپہر 3 بجے کے بعد صرف 2 یا 2.5 گھنٹے تھے، اس دوران جلدی کے ساتھ نیکودیمس نے اور ارمیتیا کے رہنے والے یوسف نے سرکار سے جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی، اور پھر یوسف نے اسے اپنی قبر میں رکھ دیا، کیونکہ نئی قبر کھودنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ دنیا میں 2 طرح کے کیلنڈر جو ہیں وہ رائج ہیں۔ شمسی کیلنڈر جسے میں اور آپ فالو کرتے ہیں، اور اس کی روح سے رات 12 بجے کے بعد تاریخ چینج ہوتی ہے۔ قمری کیلنڈر جو
اسرائیل میں اور پھر گلف میں رائج ہے، اور کچھ کنٹریز میں شام 6 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہوتی. اب چونکہ سیٹرڈے یعنی سبت شروع ہونے والا تھا اور جمعے کی دوپہر 3 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اس لیے جلدی کے ساتھ یہ دونوں اشخاص گئے اور پھر سرکار سے یسوع کی لاش مانگی، کیونکہ اگر وہ لاش نہ مانگتے، لاش رسید نہ کی جاتی تو پھر اسے اس وادی میں پھینک دیا جاتا جہاں گدھے، کتے اور پھر جانور جو ہیں وہ لوگوں کی لاشوں کو بے حرمت کیا کرتے تھے. اور میں کل ایک خاندان کے ساتھ تھا، انہیں سکھا رہا تھا کہ ہمیں ان دنوں میں ارمیتھیا کے رہنے والے یوسف اور نیکودیمس کے لیے جو سائلنٹ ڈسائپلز کے طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر ہمارے خداوند کی لاش بے حرمت ہوتی. 6 بجے سے پہلے کیوں؟ کیونکہ یہودی سبت شروع ہونے والا تھا، اور نوٹ کر لیں یہودی سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے. چونکہ جلدی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، اس لیے ان خواتین کے من میں تھا کہ بہت کچھ رہ گیا ہے، اور وہ خوشبودار چیزوں کے ساتھ باقی ماندہ خدمت کو سر انجام دینے کے لیے قبر کی طرف ہمیں رواں دکھائی دیتی ہیں. لگتا ہے کہ وہ رات سوئی نہیں ہے. اور پھر سے کہوں گا، محبت سونے کہاں دیتی. ان کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے اور وہ خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہر طرف گہری خاموشی ہے، اور وہ اس خاموشی میں محبت میں سرشار ہو کر خداوند کی طرف، اس کی قبر کی طرف بڑھی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. اچھا، میں اور آپ مغدلہ کی رہنے والی مریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ سب جانتے ہیں، جتنے کلام کے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی زندگی کو میرے یسوع نے یکسر تبدیل کر دیا. یہ پوزیسڈ عورت تھی، اس میں ایک سے زیادہ بدروا تھی، اور کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اور جو کچھ اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ اسے کیسے برداشت کر رہی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہی تو ہے جس نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی خاتون ہے جس نے پیشن ویک کے دوران بدھ کے روز شمان کوڑی کے گھر میں خداوند یسوع مسیح کے بدن پر عطر گرا کر اس سے والہانہ پیار کیا، انتہا کی محبت کی. اب وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے غلام کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ یہ اور یہ ہوا ہے، اور وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو کوس رہی ہوگی کہ لوگوں نے تو ایسا کیا لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث خود بھی اس کے لیے کچھ کر نہیں پائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود یہ خاتون جو ہے وہ خداوند کی طرف بڑھتی اور بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. جب وہ قریب پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ماجرا کچھ اور ہے، سین کچھ اور ہے. قبر پر بھاری پتھر موجود نہیں ہے. چلتے ہوئے خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ چونکہ وہ سیلڈ سٹون ہے اور پھر سرکار کا پہرا وہاں پر ہے، وہ پتھر بھاری بہت ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے اس پتھر کو کون لڑکائے گا. لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ چل رہی ہیں اور اس جگہ پہنچتی ہیں تو پتھر لڑکا ہوا ہے. میں
آپ میں سے تمام بیٹے اور بیٹیوں سے کہوں گا جو آج امام کے ساتھ اس عبادت کا حصہ بنے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کے وہ کون کون سے پتھر ہیں جو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں، لیکن میں آج صبح آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام پتھر جب آپ نے خداوند کے لیے سفر شروع کیا، آلریڈی میرے یسوع نے ان پتھروں کو آپ کے لیے لڑکا دیا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کا ویزے کا پروسیس رکا ہوا تھا، آپ کی جابز کے حوالے سے پرابلمز تھیں، میاں اور بیوی کے بہاف پر پرابلمز تھیں، بچوں کو لے کر پرابلمز تھیں، روپے پیسے کو لے کر پرابلم تھی، گاڑی کو لے کر پرابلم تھی، یا کسی اور طرح کی پرابلم تھی۔ میں ایمان میں ہو کر آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے تمام پتھروں کو آج صبح آپ کے لیے لڑکا دیا گیا ہے، اور آپ اس عبادت کے بعد ریلیکس ہو جائیں گے، ریلیکس۔ قبر پر بھاری پتھر موجود نہیں، گویا کہ لاش موجود نہیں۔ اندر اناجیل میں دکھایا گیا ہے کہ فقط کپڑے پڑے ہیں، مریم ایسے میں روتی ہے، وہ اور زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہیں پر پوشیدگی کے ساتھ کام کرنے والا خدا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک پوشیدہ ہاتھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور پھر اسی کے کارن ان خواتین کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ اگرچہ کہ ان کے لیے حیران کن ہے، لیکن وہ کسی معجزے سے کم بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر بچوں یاد رکھیں معجزات کا ہونا تو لازم ہے۔ آپ چل کر تو دیکھیں۔ ارنسٹ مل نے کہا چلے ہو تم، خدا کے ساتھ راستہ سکھا ہے، خدا کا تھامے رہنا ہاتھ راستہ سکڑا ہے۔ آپ اس کے ساتھ سکڑے راستے پر بھی چلیں گے تو یہ پوشیدہ ہاتھ آپ کے لیے راستوں کو پوشادہ بناتا اور پھر بناتا اور پھر بناتا چلا جائے۔ آج کی صبح میں مغدلہ کی رہنے والی اس خاتون مریم کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہونے کا تجربہ حاصل ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جن کا آج یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے یا ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن چونکہ آپ نے آج اپنی نیند کی قربانی دی ہے، قربانی دے کر یہاں پہنچی ہیں اور پہنچے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انکاؤنٹر کا یہ تجربہ آپ کو ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خداوند سے یہ کہنا ہوگا کہ آئے خداوند تو میری آنکھوں کو کھول۔ اور جب تک مقدس پالوس کی طرح ہماری آنکھوں کے چھلکے نہیں گریں گے تب تک ہم خداوند کو دیکھ نہیں پائیں گے، پہچان نہیں پائیں گے۔ پتھر کے لڑکائے جانے کے تجربے کے بعد اس انکاؤنٹر نے اس خاتون کی زندگی واقعی بدل دی۔ پہلے تو میرا یسوع اسے گناہ کی دنیا سے باہر لے کر آیا، اسے کشادگی بخشی، اسے آرام بخشا، اور اب کی بار خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو کر اسے ایک نیا اعزاز بخش دیا۔ مہربانی سے خدا کے کلام کے تمام طالب علم نوٹ کریں، اس انکاؤنٹر کے بعد یہ نیو ٹیسٹامنٹ کی، نئے عہد نامے کی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں ایک ایسی خاتون بن گئی جسے ہم ایونجلسٹ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ایونجلسٹ بن گئی۔ پیدائش کی رات
चरवाहे ना रहे, बल्कि वो न्यू टेस्टामेंट के पहले एवेंजलिस्ट बन गए। और मुर्दों में से जी उठने के बाद, इस इनकाउंटर के बाद, ये औरत एक आम औरत ना रही, एवेंजलिस्ट बन गई। और इसे ये जिम्मेदारी दी गई कि जा और जाकर अपने भाइयों से बता कि वो यानी यीशु तेरा खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो बेटियों से बेटों से मैं कहूंगा कि आज की इस इबादत के बाद आपको एवेंजलिस्ट बनना होगा। भाई हम ख्याल करें कि इस इबादत के बाद हलवा पूरी खा के और हम अपने अपने घर चले जाएंगे और हमारी जिंदगी और हमारी खिदमत और हमारा काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम एवेंजलिस्ट बनकर यहाँ से जाएं और दुनिया को बताएं कि मेरा और आपका बचाने वाला, छुड़ाने वाला जिंदा है। जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे। मेहरबानी से नोट करें भाई, दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं, लेकिन दुनिया के 4 बड़े मज़ाहब जो हैं उनमें से क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को ये एजाज हासिल है कि वो ये दावा करते हैं कि उनका रहनुमा, उनका लीडर जिंदा है। ये दावा सिर्फ हम करते हैं। दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं, मैंने कहा 4 बड़े मज़ाहब हैं, लेकिन उन 4 में से भी सिर्फ हम हैं जो इस बात के दावेदार हैं कि उनका खुदावंद जिंदा है। और हम ही सिर्फ दावेदार हैं कि हमारे खुदावंद की कब्र खाली है। तो फिर आइए ऐसे खुदावंद के लिए तालियां बजाकर उसका शुक्रिया। दुनिया की तमाम कब्रों में से मेरे यीशु की कब्र खाली है। अब अगर कब्र में कुछ है तो इतने साल हो गए, लाएं और दिखाएं। और अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो फिर सबूत दें, क्योंकि हमारे पास तो लातादाद किस्म के सबूत हैं, ऐसी शहादतें हैं जो हमें बताती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन अगर कुछ लोग इनकार करते हैं तो फिर मैं आज उनसे मुखातिब होकर कहूंगा कि हमें कोई सबूत तो दें। चले हम भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, कोई एक सबूत तो दें, कोई एक सबूत। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर मौत को मौत दे दी। और आज की सुबह में यही पैगाम हमें लोगों तक पहुंचाना है कि अब मौत कम से कम हम मसीहियों के लिए डराने वाली कोई चीज नहीं है। और किसी भी मसीही बेटे या बेटी को मौत से डरना नहीं है। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में ईमानदार ये कहते हैं कि मरना मेरे लिए नफे की बात है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफे की बात है। और फिर ईमानदार ये कहते हैं कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके खुदावंद के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर हालत है। दुनिया मौत से डरती है, हम मौत से डरते नहीं। क्यों? क्योंकि अब मौत हमारे लिए क्या है? ये उस फनियर सांप की तरह है जिसका डंक मेरे यीशु ने निकाल लिया हुआ है। मदारी घर के उस सांप की तरह जिसका डंक मेरे यीशु ने निकाल लिया हुआ है। अब आदतन ये सांप अपनी गर्दन उठाता तो जरूर है, लेकिन ये हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और हम फकत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर खुदावंद में होते हुए ये कहते हैं कि हमें मसीह की मोहब्बत से कोई और चीज हत्ता के मौत भी जुदा नहीं कर सकती। हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। तो मैं आज की सुबह में हाथ जोड़कर कहूंगा कि मसीही होने के नाते
اپنا موازنہ کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ نہ کرے. ہمارا ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی، بنتا ہی نہیں. ہمارا کسی اور کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. جو برکت، جو عزت قادر خدا نے خدا یسوع مسیح کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرنی ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی مکمل رہائی ہو چکی ہے. یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی رہائی، مکمل رہائی ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار قربانی کے عمل میں سے گزرتے ہیں. سال کے دوران قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اپنا گناہ اس پر لاد دیا جاتا ہے، پھر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے پرانے ختم، نئے شروع. پھر اگلے سال یہی کریں گے، جانور پر ہاتھ رکھیں گے، اسے کاٹیں گے، پرانے ختم، نئے شروع. لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دیتے ہی اور یہ کہتے ہی کہ تمام ہوا، اس تمام ہوا میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک مرکزی بات یہ بھی ہے کہ قربانی کا عمل تمام ہوا. اب ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں بھائی. میرے یسوع نے کتنا کرم کر دیا کہ ہمیں لاکھوں روپے سے بچا لیا. نہیں اسی بھی نہ ہوں جیب چ لکھاں روپیہ لے کے بیٹھے ہو دے بکرا منڈی دے چکر تے بکرا منڈی دے چکر تے بکرا منڈی دے چکر تے منہ کھول کے جانوروں پہ ویندے. لیکن میرے یسوع نے ہمیں ان ساری باتوں سے چھڑا دیا ہے. یسوع کے یہ کہتے صلیب پر کہ تمام ہوا، قربانی کا عمل مکمل ہو گیا. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اب دنیا میں نہ تو ہیکل ہے، نہ وہاں قربان گاہ ہے، اور نہ قربانی کا کوئی تصور ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے یسوع نے مکمل طور پر مجھے اور آپ کو آزادی اور رہائی بخشی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں. اسی لیے مقدس پالوس نے اسلام کی کوریکشن کی اور کہا کہ دیکھو بھائی، اس نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس تم دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. اور ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھو اب اس بات کو دھیان میں رکھا کرو کہ اب تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. سو اس حقیقی قربانی اور حقیقی چھٹکارے کے لیے آج کی صبح میں ہمیں خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرنی ہوگی. دو باتیں اور کہوں گا. پہلی بات، دنیا کے کسی مذہب کے پاس سن کا، گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر علاج ہے تو وہ ٹیمپرری ہے، وقتی ہے. لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سن یعنی گناہ کا مکمل علاج اور علاج کرنے والا خداوند یسوع المسیح موجود ہے، موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح نے ابدی رہائی اور خلاصی کے حوالے سے کیا کیا. خود موت کو لے لیا تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی ملے. اور پھر یسوع کا وہ قول پورا ہو جائے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ نہ صرف زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی. دوسری بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح نے جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ختم کروں. دو بھائی تھے، دو ہی تھے. والدین خداوند کے پاس چلے گئے ہوئے تھے. دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے. لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو
बिगाड़ देती हैं। छोटा भाई मुसरफ बन गया, बिगड़ गया। वो कुछ इस किस्म के लोगों के साथ उठने बैठने लग गया जिनकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं थी। उससे खून हो गया, और खून करने के बाद वो आला कत्ल के साथ अपने घर की तरफ भागा। उसने धड़म के साथ अपना दरवाजा खोला और जमीन पर गिर गया। बड़ा भाई चूंकि घर में था, उसने उसे देखा और कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि भाई मुझसे खून हो गया, मुझसे खता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। भाई ने उससे कहा कि ये आला कत्ल मुझे दे दे, अपने कपड़े जल्दी से उतार और दूसरे कपड़े पहन ले। बड़े भाई ने उसके कपड़े पहन लिए, आला कत्ल अपने हाथ में ले लिया। उसी दौरान पुलिस आ गई और उसे अपने साथ ले गई। और फिर बड़े भाई को सजाए मौत सुना दी। इससे पहले कि वो तख्ते-ए-दार पर लटका दिया जाए, उससे कहा गया कि कोई आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा, हाँ, मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात का प्रोग्राम बनाया गया। छोटा भाई बड़े भाई तक पहुंचा। बड़े भाई ने कहा, मेहरबानी से मेरे करीब आ। वो उसके करीब आया, उसने उसे चूमा और कहा, बेटा, जो कुछ मैं तेरे लिए कर सकता था मैंने कर दिया, मैं यही कर सकता था। अब तुझसे ये कहता हूं, दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि फिर तेरी बख्शीश के लिए, तेरे छुटकारे और तेरी रहाई के लिए मैं नहीं हूं। जरा थोड़ा सा महसूस तो करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बाइबल चित्त के पढ़ना चाहिए और फील करना चाहिए, क्योंकि इसमें खुदा की फीलिंग्स, खुदा के इमोशंस हमें दिखाई देते हैं। क्या ऐसा नहीं आपको महसूस हो रहा कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद मुझे और आपको आज की सुबह ये कह रहा है कि फिर गुनाह ना करना। जो मेरे बेटे, जो मेरी बेटी, फिर गुनाह ना करना। आइए दुआ करें। अरे खुदा तेरे कलाम की गहरी